قربانی دیے بغیر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے جنگل میں ایک تالاب تھا جس کی ایک خاصیت تھی کہ اس میں اگر جانور ڈبکی لگاتا تھا تو انسان بن کے باہر نکلتا تھا، کوئی بیمار ڈبکی لگاتا تھا تو تندرست ہو کے نکلتا تھا، سیاہ رنگ والا ڈبکی لگاتا تھا تو گورا چٹا ہو کے نکلتا تھا، کمزور ڈبکی لگاتا تھا تو طاقتور ہو کے نکلتا تھا۔ غرض یہ کہ جو بھی کوئی کمی، خامی، خرابی یا برائی لے کر ڈبکی لگاتا تھا وہ پہلے سے اچھا اور بہتر ہو کے ہی نکلتا تھا۔ لیکن وہ تالاب تھا بہت گمنام اور جنگل کے عین بیچوں بیچ میں تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس تالاب تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے مگر راستے میں ہی دم توڑ جاتے تھے۔ چند ایک ہی خوش نصیب ہوتے تھے جو کہ اس تالاب تک پہنچ پاتے تھے۔ ایسا ہی ایک شخص سفر کی مشکلات، بھوک، پیاس اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے جنگل کے خونخوار درندوں اور سانپ بچھوؤں سے بچتے ہوئے بالآخر اس کرشماتی تالاب تک جا پہنچتا ہے اور پھر ایک اونچے درخت پر چڑھ کر تالاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور پھر جو ہی تالاب کی سطح پر آتا ہے تو ایک خوبصورت اور جادوئی طاقتوں کا مالک بادشاہ بن چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا منظر اس درخت پر بیٹھے بندر اور بندریا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس فقیر کو یوں بادشاہ بنتے دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا جادوئی تالاب بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہمیں آج تک اس کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ پھر وہ دونوں بندر بندریا بھی تالاب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور جیسے ہی پانی سے اوپر آتے ہیں تو بندر ایک خوبصورت شہزادہ بن چکا ہوتا ہے اور بندریا ایک خوبصورت شہزادی بن چکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر بندر جو کہ اب ایک شہزادہ بن چکا ہوتا ہے کہتا ہے کہ چلو آؤ ایک ڈبکی اور لگاتے ہیں تاکہ اس فقیر کی طرح جادوئی طاقتوں کے مالک بھی بن جائیں۔ لیکن شہزادی یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنا یہ روپ بہت پسند ہے، میں دوبارہ تالاب میں چھلانگ نہیں لگاؤں گی، تمہیں دوبارہ چھلانگ لگانی ہے تو تم لگا لو چھلانگ۔ یہ سن کر وہ بندر شہزادہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ڈرپوکی و بزدلی کا طعنہ دیتے ہوئے تالاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا، اب کی بار جو ہی وہ تالاب سے باہر آتا ہے تو دوبارہ سے بندر بن چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر بندر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، مگر شہزادی بہت دور نکل جاتی ہے اور اس پر ایک شہزادے کی نظر پڑ جاتی ہے۔ شہزادے کو وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ادھر بندر کو ایک مداری پکڑ لیتا ہے اور اسے ڈگڈگی پر نچانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ مداری اس بندر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر شہزادی ملکہ بن کر اپنے شہزادے کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ جب بندر اور شہزادی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بندر افسوس کرتے ہوئے سر جھکا لیتا ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کہ کاش میں شہزادی کی بات مان لیتا اور تالاب میں دوبارہ چھلانگ نہ لگاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور اپنی ہی شہزادی کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے نہ دیکھنا پڑتا۔ جبکہ وہ شہزادی اس بندر سے ایک ہی بات کہتی ہے کہ آئندہ کبھی لالچ مت کرنا، زیادہ کی خواہش مت کرنا، زندگی میں قربانی دینا بہت ضروری ہے، ایک حد کے بعد خوش ہونا بہت ضروری ہے، مطمئن ہو جانا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زیادہ زیادہ اور زیادہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جو ملا ہوتا ہے اسے بھی جی نہیں پا رہے ہوتے۔ اس بات کو سوچیے گا ضرور۔ جاتے جاتے ایک آخری بات کہ اللہ کی رحمت، اپنی فیملی کے پیار اور اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاسٹ سنو 4296۔